اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئے تجزیے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ میں ہوں عثمان خالد۔ ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلے چند پروگرام میں بلوچستان کا ذکر کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی بلوچستان کا ایک اور معاملہ جو ہے، جو کہ آج کل عالمی میڈیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے کچھ میڈیا اینکرز جو ہیں اسے بہت بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ آج کل پاکستان کے اندر لاپتہ افراد کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے چل رہی ہیں، بہت سی یک طرفہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بے شمار افراد لاپتہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان افراد کے لاپتہ ہونے کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے پیچھے دراصل حقیقت کیا ہے، آج اسی کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں چند ان لاپتہ افراد کے لاحقین کی باتیں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ ایسی باتیں جو کہ آپ ہر روز اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں، تاکہ آپ اس چیزوں کو سن کے آپ کے ذہن میں وہ پورا منظر سامنے آ جائے، پھر ہم ان منظر کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ مثلا پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر ایک لاپتہ افراد کے جو کیمپ لگا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کی یخ بستہ سردیوں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تصویریں انہوں نے اپنے لاحقین کے اپنے پیاروں کی جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، جو کہ مسنگ ہے۔ ان میں سے ایک فرد جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک باپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو بہتر یہی کہ ان کے منتظر ماں باپ کو بھی قطار میں کھڑا کر کے آپ گولی مار دیں، تاکہ انتظار کی سولی پر سسک کر مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں موت واقع ہو جائے۔ اور نہ ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے در بدر اس طرح سرد راتوں میں میڈیا کے سامنے دہائی دیں، اور نہ ہی ان اداروں کی بدنامی ہو۔ اسی طرح ایک خاتون واویلا کر رہی تھی اور رو رہی تھی اور بلکہ چلا رہی تھی، جس کو دیکھ کے دل بہت کٹ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر صدر ضیاء الحق کے زمانے میں مجلس شورا کے رکن تھے، اور جب بعض انتخابات میں وہ ہار گئے تو پھر وہ امریکہ چلے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ امریکہ سے واپس پاکستان آ گئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے 1 سال گزارا۔ ایک دن باہر کسی کام سے گئے، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ پولیس والے اب بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ مختلف اداروں کے لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ میں اپنے بوڑھے والدین، بوڑھے سسرال جو میرے ساس اور سسر ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ چھپتی پھرتی ہوں۔ اب گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، اور یہ باتیں کہتے ہوئے اس قدر آبدیدہ تھی کہ دیکھنے والوں کے دل چیر گئے۔ اور کبھی انہوں نے جب انہوں نے کہی، جو کہ بڑی ہی افسوسناک اور بڑی دہشتناک تھی، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کھانے میں سب کو زہر ملا کے کھلا دوں، تاکہ ہم سب اکٹھی خودکشی کر لیں، لیکن پھر میں کہتی ہوں خودکشی حرام ہے، پھر ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے کیمرے کے سامنے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، قیامت کی گھڑی آ جائے اور توبہ کی مہلت نہ ملے، اور خدا را ہماری آواز آپ سن لیں، ہمارے پیاروں کو آپ چھوڑ دیں۔ اس طرح ایک اور خاتون تھی، باپردہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو، آمنہ مسعود کی میں بات کر رہا ہوں، کہا کہ میرے شوہر کو پچھلے 6 برسوں سے غائب کر دیا گیا ہے، مسعود جنجوعہ صاحب کو۔ جی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، آمنہ مسعود جنجوعہ نے، کہ میں جن لوگوں نے میرے شوہر کو غائب کیا ہے، میں ان کو خدا کے نام پہ معاف کرتی ہوں۔ میں ان کے بارے میں نہ اپنے دل میں نہ کسی آدمی کو مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، مجھے بتا دیا جائے میرے شوہر کی کیا حالت ہے۔ اب یہ ہے کہ باتیں بہت سی ایسی ہمارے سامنے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میڈیا کے سامنے اس لیے آہوازاری کر رہے ہیں کہ کل کلاں آپ کو اگر ہماری اجتماعی خودکشی کی خبر مل جائے تو آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا۔ اس طرح ایک بزرگ تھے، سفید ریش باجوڑ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ضعیف العمری میں باجوڑ سے اپنے نوجوان بیٹے حافظ عبد الرحمن کو ڈھونڈتا ہوا اسلام آباد کی یخ سردی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بڑھاپے کا وہ واحد سہارا تھا، اور اس کی ماں بھی بوڑھی عورت ہے۔ میں اپنے سفید ریش کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اسے میرے بچے کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر میرے بچے کو مار دیا گیا ہے تو تب بھی مجھے بتا دیا جائے، تاکہ پھر ہمیں صبر آ جائے۔ اب چند دن پہلے ثنا سنگت کی مسخ شدہ لاش ملی ہے، اس کے ساری جسم پر تشدد کے واضح نشان موجود تھے، اور بلکہ ڈرل مشین کے ساتھ اس کے جسم کی ہڈیوں میں سوراخ کیے گئے تھے، اور اس کی لاش وہاں پہ بلوچستان کے علاقے سے ملی ہے۔
اور وہ بھی مسنگ پرسن میں تھی. اب یہ ایسے ہولناک واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج ناظرین ہم آپ کے سامنے یہ بھی بات کریں گے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا, اس کی حقیقت ہے کیا. اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. جتنی ہمارے پاس معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو یک طرفہ تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی طرح ہم بھی اتنے ہی پریشان ہیں. ہم بھی جب ان بچوں کو, ان کی ماؤں کو اور ان کے والدین کو اور سب کو جو پریشان دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا دل پسیج نہیں جاتا, وہ پریشان نہیں ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہونا چاہیے. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی مسنگ پرسن مسنگ نہ رہے انڈیفینیٹلی. کوئی پرسن مسنگ اننیسسریلی ہو جاتا, یا وہ کسی قید میں ہوتا ہے جی, یا وہ خود رضاکارانہ طور پر کسی لشکر کے ساتھ جوائن کر گیا ہوتا ہے, یا وہ مارا جا چکا ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جہاں پر بھی آدمی ہو, یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پتہ ہو. کچھ دیر لگائی جا سکتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے میں. ابھی آمنہ مسعود جنجوعہ فار ایگزامپل, اس کا کیس جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیس وہی ہے جیسے عافیہ صدیقی کا ہے. اس کو اغوا کیا گیا اور اس کو افغانستان لے جایا گیا, اور وہاں پر وہ عافیہ صدیقی تو اس کی چیخ پکار کسی نے سن لی اور اس کو دنیا کو خبر ہو گئی. موزم بیگ اور ایوان ریڈلی نے سن لیا. اس کی وجہ سے اس کو دنیا کو پتہ چل گیا. اس کی کسی نے آواز نہیں, اس نے آواز پکار بھی شاید نہ کی ہو, اس نے چیخیں بھی نہ ماری ہوں, اور اس کو ہلاک کر گیا. لیکن اگر پاکستان سے لوگ جو اٹھائے گئے, ان کو بہت سارے لوگوں کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا. وہ گوانتانامو بے سارے نہیں گئے گوانتانامو, بلکہ جو افغانستان سے اٹھائے گئے وہ کافی گوانتانامو بے لے جائے گئے. لیکن جو پاکستان سے اٹھائے گئے ان کو اذیتیں بھی دی گئیں اور ان کو مارا بھی گیا, اور یہ سب کچھ افغانستان میں ہوا. تو یہ اسٹیٹ کی بالکل ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر یہ ان کے پیارے جو اتنے عرصے سے غائب ہیں, وہ اتنے عرصے سے زمین آسمان نہیں کھا گیا, زمین نہیں نکل گئی, جی, ان کو کچھ ہوا ہے بالکل. اور اگر ان کے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہے نہ بھی ہو, ان اوتھینٹک سے ہی وہ بعض کا تو پارشل انویسٹیگیشن کی رپورٹ بھی دے دیتے ہیں. جی جی. لہٰذا بہت سارے لوگ چینج ہو چکے ہیں. وہ بندہ جس نے کہ یہ ہینڈ اوور کیے تھے لوگ, پرویز مشرف, وہ ابھی اقتدار میں نہیں ہے. جی جی. ابھی باقی لوگوں کو ان کے گناہوں کا قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گناہ دھو سکتے ہیں, کم از کم یہ سچ بتا کے یہ گناہ دھو سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جی کہ وہ جو اسکیم میں جو آئے ہیں اس میں بعض لوگ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے پیاروں کو چند ماہ پہلے, بلکہ ایک جو تھے وہ کہہ رہے تھے 2 ہفتے پہلے ہمارے بچوں کو غائب کر دیا گیا. یہ جو یعنی یہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے آج کل ریسنٹلی 2-3 چیزیں اس کے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یہ عام طور پہ کسی آدمی کو بغیر کورٹ کی اجازت کے انویسٹیگیشن کے لیے بھی پولیس نہیں رکھ سکتی. جی جی. ISI اور دوسری جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں, یہ انویسٹیگیشن ایجنسیاں نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ ریکگنائز یا لا ریکگنائز ایجنسیاں نہیں ہیں کہ یہ کسی کو پکڑ کے لے جائیں. ان کو صرف اس وقت آتھرائزیشن ہوتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی جب کہ علاقہ فوج کے قبضے میں ہو, یعنی یہاں پر لڑائی ہو رہی ہو. جیسے کہ کس زمانے میں جیسے دیر اور سوات میں لڑائی ہو رہی تھی, تو وہ علاقے جو تھے وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں پہلے کہ یہ ڈسٹربڈ ایریا ہیں یا علاقہ ہے جہاں پر کہ پاکستان آرمی ایکٹ لاگو ہوگا. وہاں پاکستان آرمی کو الاؤ کیا جاتا ہے, اریسٹ کے اتھارٹی دی جاتی ہے. جیسے رینجر جو کہ سول آرم فورسز ہیں, ان کو پولیس کی پاورز دی جاتی ہیں تو وہ ان کو ملتی ہیں, ادروائز ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی. جی. تو پولیس کی پاور صرف 7 دن تک اریسٹ کرنے کی, اس کے بعد ان کو کورٹ میں لے جانا پڑتا ہے, اس کے ریمانڈ لینا پڑتا ہے. اگر یہ کام نہیں ہو سکتا یوں تو اس کے لیے لا چینج کیا جائے, کیونکہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے کہ وہ ایجنسیاں جن کو کہ آتھرائزیشن اس علاقے میں نہیں ہے, لوگوں کو اریسٹ کرنے کی وہ اریسٹ کریں اور پھر اس کے بعد غیر قانونی طور پر ان کو حراست میں رکھیں اور ان کو ٹارچر بھی کریں. ابھی دیکھیں ہماری عدالت عالیہ نے 11 افراد کو ڈیلا جیل سے رہا کیا. بہت سے لوگوں کو رہا کیا, ان میں سے 11 آدمی کو ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. اور جب وہ زیادہ جب نوٹس دیا عدالت نے فوری طور پہ, تو پھر باقاعدہ طور پہ ان اداروں کے جو ہیڈ تھے
ان کی طرف سے جو لوگ تھے وہ پیش ہوئے وہاں پہ، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 11 لوگ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے مزید تحقیق کے لیے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان 11 افراد میں سے 4 افراد مارے گئے، اور بڑی کہا یہ گیا کہ یہ پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کے یہ مارے گئے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ان لوگوں کی جو لاشیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ عیدی کی ایمبولینس میں رکھ دی گئیں باری باری، اور ان کے لواحقین کو کہا گیا کہ فلاں علاقے میں آپ کی ایمبولینس کھڑی ہے، وہاں پہ آپ اپنے اس عزیز کو جا کے لے جائیں۔ اور ایک جو آدمی کی جو میت تھی اس کو جب لینے کے لیے لوگ آئے تو اس کا جو ڈرائیور تھا اس نے انکار کر دیا ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ بھی ایسا نہ ہو غصے میں آ کے یہ مجھے مار دے، میں ان کی لاش کو وہاں پہ چھوڑنے کے لیے جاؤں، اور پھر وہ اپنا بندوبست کیا، انہوں نے وہ لاش کو لے کے گئے۔ پھر جب یہ زیادہ بات ہوئی تو آپ یہ دیکھیے کہ عدالت نے باقاعدہ طور پہ پھر طلب کر لیا، اور 7 آدمی کو باقاعدہ طور پہ یعنی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب ان میں جو لوگ آئے ان کے اندر آپ دیکھیے کہ 3 بھائی ایسے تھے جو سگے 3 بھائی تھے، عبدالصبور، عبدالماجد، عبدالباسط۔ یہ قرآن کی اشاعت کا کام کرتے تھے، قرآن کے اوپر باقاعدہ ان کے اشاعت کے جو نام ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ مسلسل اپنے بیٹوں کو کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی۔ ماں کو 26 جنوری کو عبدالصمد کی لاش مل گئی، اور 13 فروری 2011 کو سپریم کورٹ کے حکم پر 2012 کو 13 فروری کو سپریم کورٹ کے حکم پر جن 7 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ان میں اس کے 2 بیٹے عبدالماجد اور عبدالباسط کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب ان بیٹوں کی حالت اس قدر خراب تھی برگیڈیئر صاحب کہ ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اور اگلے 15 فروری کو اپنے بیٹے عبدالصبور سے جا ملی۔ حالانکہ گھر والوں نے عبدالصبور کی موت کے بارے میں اس کو ماں کو نہیں بتایا ہوا تھا، لیکن وہ 15 فروری کو خود اس بچوں کے پاس چلی گئی، اور جب وہ دونوں بچوں کو ملنے کے لیے آئی تو اپنے عبدالصبور کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ عبدالصبور کہاں ہے، اور وہ بچے جو تھے وہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہماری ماں کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا۔ یعنی یہ کہانی کہ وہ ایک طرفہ تصویر ہے جس کو دیکھ کے فرط غم سے دل بڑے بوجھل ہیں۔ اب دیکھیے اس تصویر کے لیکن دوسرے بھی ایسے پہلو ہیں، میں سمجھتا ہوں جس کو دیکھے یا سنے بغیر یا ان پہ بات کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ وہ بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مسنگ افراد ہیں، یہ جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں جن کو بتایا جا رہا، اب یہ ہیں کتنے کل؟ ابھی دیکھیں ابھی تک ان کی کلی تعداد تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ہمارے پاکستان کے اندر 1000 سے زیادہ خودکش حملے ہوئے ہیں، اور خودکش حملہ آور جتنے بھی ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں، وہ بھی لاپتہ افراد کی مجلس میں ہیں۔ اب یقیناً ان کے بھی غمزدہ خاندانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں خودکش حملہ آور تھے، اور وہ گئے اور وہ جا کے اس میں ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ کسی کے پاس فہرست بھی موجود نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کی تعداد 700 کے قریب بتاتے ہیں، ہیومن رائٹس والے جو ہیں وہ اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1500 میں 500 جو تقریباً وہ برآمد بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن جو بلوچ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3000 افراد مسنگ ہیں، 3000 افراد جو ہمارے پاس مسنگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ فہرست کسی کے پاس اس کی باقاعدہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جسٹس جاوید اقبال جو کہ سپریم کورٹ ہی کے جج تھے، بڑے سینئر جج تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی سربراہی میں ایک باقاعدہ کمیشن بن چکا ہے، اور کمیشن باقاعدہ طور پہ تحقیق بھی کر رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں اس کمیشن کے جو سربراہ تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے ٹیلی ویژن میڈیا کے سامنے آ کے یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سے افراد کو بازیاب بھی کروایا ہے۔ اب بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ بازیاب نہیں ہو سکے، جیسے میں نے آپ دیکھیے کہ اب جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تو صوفی محمد سواد صاحب جو سواد سے صوفی محمد صاحب جو تھے وہ 15000 افراد کو لے کے سواد کے اندر چلے گئے۔ اب ان 15000 میں سے مٹھی بھر جو ہیں وہ بچے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ مسنگ افراد میں شامل ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں کم از کم اس بات کو کوئی یہ نہیں پیش کر رہا کہ بھئی یہ سارے افراد جو ہیں کہ سارے مارے گئے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں حقیقت بھی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں ایک تصویر یہ بھی ہے کہ بہت سے مسنگ افراد جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اپنی بہن آمنہ مسعود جنجوعہ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں باقاعدہ۔ میں تو آپ تو سمجھتے ہیں، میں تو کئی دفعہ ان کے بارے میں کالم بھی لکھتا ہوں، پروگرام بھی میں نے اس پہ کیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا پاورفل کمیشن ضرور بننا چاہیے جو کہ جو جتنے مسنگ افراد ہیں ان کے حقائق جان سکے، پتہ چل سکے کہ یہ افراد دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کہاں چلے گئے، کس محاذ پہ وہ جا کے شہید ہو گئے یا کہاں وہ مارے گئے۔ اگر یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی محاذ پہ گیا ہوا کھاتے وہ فوج کے پڑ جاتے ہیں،
کہ جی فوج، اس کی ایک بڑی وجہ یہ شاید یہ بھی ہے کہ 8 سال تک کیونکہ وردی پوش جنرل مشرف جو ہے وہ حکمران رہا، اور حالانکہ فوج کے بہت سے، فوج کی اپنی بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے، جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ کم سے کم ہمارے سیکورٹی فورسز کے ان افراد کی فلمیں بھی میڈیا پہ آنی چاہیے جن کو لٹا کے ذبح کر دیا گیا، جن کی لاشوں کے مسلح کر دیے گئے، مسخ کر دیے گئے، وہ بھی سامنے آنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ فوج نے شاید کسی ایسی وجہ سے یہ معاملے کو خاموش ہے، نہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ شاید اس سے فوج کے اندر کوئی دل شکنی نہ پیدا ہو جائے یا کسی بات نہ ہو. لیکن ایک تصویر یہ بھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنرل مشتاق جو کہ لوگوں کو آنکھوں کی بینائی تقسیم کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، ان کے دل میں قرآن تھا، قرآن سے دل کا معمور تھا، وہ لوگوں میں بینائی تقسیم کرتے تھے، وہ کسی محاذ کے اوپر نہیں لڑ رہے تھے، کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے. اب دیکھیے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ایک جنگجو، ایک وہ خودکش حملہ آور آیا، اس نے کو شہید کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جس میں شہید کر دیا گیا، ان کے سٹاف کے جو نرسز تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اور قوم یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ حافظ مشتاق صاحب کا کیا قصور ہے. اس دن حافظ مشتاق صاحب کی بیٹی مریم مشتاق جو ہے وہ میڈیا پہ آئی ہوئی تھی، اس نے بڑی دردناک ایک بات کہی. اس نے کہا کہ یہ جو لوگ مسنگ پرسن کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں، باہر ان کو ایک مہم سی امید تو ہے کہ ان کے پیارے کبھی نہ کبھی آ جائیں گے، لیکن ہم تو اپنے باپ کو منو مٹی کے نیچے پھینک آئے ہیں، وہاں پہ دفن کر کے آئے ہوئے ہیں، اس شہید کو وہاں دفن کر کے آئے ہوئے ہیں. اب ایسی بہت سی، آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے. اب وہ جو لاحقین جو ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی خودکش حملہ آور جو آئے ہیں، انہوں نے اس وقت اس جنگ کے اندر خاص طور پہ 9/11 کے بعد اب تک ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی اور سول افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. اب ان کے خاندانوں کا بتائیے، جن کے خاندان کے افراد جو ہیں ان حملہ آوروں نے مار دی. اب ان کی جا کے رودات سنیں، آپ جا کے دیکھیں تو وہ کہیں گے، اب دیکھیے اب صرف وہ 1 لاکھ سے افراد جو 1 لاکھ افراد نہ کہیے بلکہ 1 لاکھ خاندان کہیے، ان خاندانوں کے باقی جو لنکس ہیں وہ کہیے آپ، پھر کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لاکھ متاثر ہوئے. 38 ارب ڈالر کی تو مالی طور پہ پاکستان کو 68 ارب ڈالر کا تو ہم نقصان اٹھا چکے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ اس وقت اب بھی ہم اس جنگ سے پیچھا نہیں چھڑا رہے، اور اب بھی جو ہے امریکہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، گھور رہا ہے، اور اب یہ مسنگ پرسن کے بارے میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بتایا کہ مسنگ افراد کا بہانہ لے کے امریکہ جو کر رہا ہے، وہ امریکہ جس کے اپنے جو نوجوان اس کے سورما جو ہیں وہ جو کہ طالبان کی میتوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور ویڈیو میں ان کی فلمیں چل رہی ہیں. انسانی حقوق کے لوگ شرمندگی سے منہ چھپا رہے ہیں. ہاں جی، اب وہ امریکہ جو ہے بلوچستان کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہمیں بھی بڑا قلق ہے، ہمارے اپنے بھائی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ان کی حقیقت کا پتہ چلے. یہ ہونا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا خیال سمجھتے ہیں؟ یہ جو 11 آدمیوں کا آپ نے قصہ بتایا جو کہ پکڑے گئے، اور ہائی کورٹ نے کورٹس نے ان کو رہا کیا، اور اڈیالہ جیل سے وہ انٹیلیجنس والوں نے لے لیے. ابھی دیکھیے وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور کہانی ساری جھوٹ ہے. وہ 11 لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کر دیے تھے، پھر بعد میں ہم نے کسی اور جگہ سے پکڑے، پھر ہم نے ان کو اریسٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور بیمار ہو کے وہ مر گئے. مطلب اتنی ابسرڈ کہانی ہے کہ کوئی اس کو بلیو نہیں کرے گا. جب اسٹیٹ جھوٹ بولنا شروع کرے تو اسٹیٹ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. جیسے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا ججوں کو ریسٹور کرنے کا آصف علی زرداری نے، تو اس کے بعد آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ کسی نے نہیں مانا. یہ آدمی جس پر سے اعتبار اٹھ جائے وہ بے اعتبارہ ہی ہے، اس کے اور کچھ نہیں ہے، صرف بے اعتبار ہے. ابھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ میں خود فوجی رہا ہوں، ہمیں محبت ہے اپنی فوج سے، ہمیں ان کی قربانیوں کا، ان کے اثار کا، ان کے جذبے کا، کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے ہم یہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ خدا را تم جھوٹ مت بولو. تمہاری ملک کی، قوم کی اور انسانی جانوں کی حفاظت، اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنا تمہارا فرض اولین ہے. اور جن کا یہ فرض اولین ہو ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ کا حصہ بھی نہ بنے، بجائے اس کے کہ وہ خود جھوٹ بولیں. لہذا جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، اگر جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ ناقابل معافی ہے. دوسری چیز جو ناقابل معافی ہے وہ کسی کو اذیت دینا. یہ ہماری پولیس میں تو یہ پرانا کام تھا، وہ تو چھترول سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ اذیت دینا، وہ آج ایسے ان کے قبضے میں کوئی اس کو کرتے ہیں. یہ فوج کو زیب نہیں دیتا.
جس فوج میں میں نوکری کرتا تھا اس فوج میں ٹارچر کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ بھی ابھی مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہم نے ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا امریکیوں کو دیکھا دیکھی، کیونکہ امریکہ ٹارچر کرتا ہے آج کل۔ جی جی، امریکہ نے جو کچھ کیا ہے یہ گوانتانامو بے میں، گوانتانامو بے میں، اور خاص طور پہ یہ جو افغانستان کے اندر سے بڑی ٹارچر کیمپ کھلے ہوئے یہ تھے، جو بڑی جگہ ہے ان کی کابل کے پاس، پل چرخی جی۔ ہاں، تو یعنی جو امریکن جو ادھر کر رہے ہیں، یعنی ہم بے حرمتی کرنا تو چھوٹی بات ہے، وہ تلاشیں تھیں، لیکن جو زندہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ خدا کی بنا ہے۔ مطلب اتنا ٹارچر جو ہے یہ ہم کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ میں آپ کو اجازت دیں تو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، دو چیزیں آپ کی بات کی یعنی سپورٹ کے لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باقاعدہ طور پہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور باقاعدہ طور پہ مغربی کیمرہ مینوں نے ان مناظر، دلدوز مناظر کو ریکارڈ کر لیا ہے کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ کنٹینر کے اندر ان آدمی کو، یعنی جو تھے طالبان اور جو لوگ وہاں پہ جو ان کے خلاف مزاحمت پہ اترے ہوئے تھے، ان کو کنٹینر میں بند کیا گیا اور کرین کے ساتھ اس کنٹینر کو اوپر کھڑا کر کے نیچے آگ لگا دی گئی۔ یعنی ایک ایک کنٹینر میں 300 ساڑھے 300 آدمیوں کو دھکیل دیا گیا جانور کی طرح۔ اس طرح تو کوئی مرغی کے ڈربے میں کوئی آدمی کو کسائی جو ہے اپنی مرغیوں کو اس قدر ایسے بند نہیں کرتا، اور وہ اندر ان کو بھون دیا گیا، گرمی کے اندر بھون دیا گیا۔ پھر ایک منظر یہ بھی ہے، اور وہ جرمن نے فوٹوگرافر تھا جس نے یہ منظر فلمائے، اور وہ بعد میں بے ہوش ہو گیا جب اس نے خود اپنی یہ فلم دیکھی۔ یقین کیجئے وہ کچھ تو ذہنی مریض بن گئے ہیں اس فلم بنانے کے بعد۔ وہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ ایک نوکدار آلہ مارتے تھے، اس کے اندر پیٹرول ڈالتے تھے، اس کے اندر بعد میں آگ لگا دیتے تھے، آدمی اس کا جسم پھٹتا تھا، اور وہ امریکن جو تھے وحشیانہ طور پہ کہہ کے لگاتے تھے۔ یہ ہے یہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ایسے مظالم انہوں نے کیے۔ ابو غریب عراق میں انہوں نے کیا کیا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ جی آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، ظلموں کے بارے میں، کہ یعنی پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو بتا قابل قبول ہے۔ یعنی یہ انسانیت بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، اور ہر چیز جس کے لیے ماڈرن سویلائزیشن اسٹینڈ فار کرتی ہے ان سب کے خلاف ورزی ہے۔ لہذا یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہم دو چیزوں پر بہت سخت زور دینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی جس وقت مسنگ ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جی، یا وہ کسی کی حراست میں، یا وہ فوت ہو چکا ہے، یا وہ رضاکارانہ طور پر کسی جگہ پر غائب ہے۔ کسی نہ کسی کو، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے، اور جو آپ کے پاس اگر پروویژنل انفارمیشن بھی ہے تو کم از کم ان کو، ان کے لواحقین کو، ان کے ماں باپ کو یہ بات پہنچانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون کا، اور چیف جسٹس نے خاص طور پہ اس کا ذکر بھی کیا اپنی اسپیچ میں، قانون کی حکومت دوری جو ہے یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں کی جا سکتی۔ اگر قانون کہتا ہے کہ 7 دن آپ پولیس رکھ سکتی ہے تو رکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ پھر کسی میجسٹریٹ کے پاس لانا پڑے گا۔ جب کوئی آدمی اریسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہر روز کسی کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے، تاکہ اس کو معائنہ کیا جا سکے۔ جی جی، تاکہ جب کسی کو لایا جاتا ہے کورٹ کے سامنے تو کورٹ کے لانے سے پہلے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ قانون اس لیے بنائے گئے ہیں، یہ قواعد اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کا، کیونکہ جب آپ کے قبضے میں ہو کوئی چیز تو اس کا غیر انسانی طریقے سے استعمال تو ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں، اور فوج کو، ہمارے حساس اداروں کو، ان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی بات سے بالکل گریز کریں۔ بلکہ صاحب یہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ حکومتیں اور ادارے کفر کے نظام کے تحت تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ صحیح ہے۔ گزشتہ 11 سالوں میں ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کون سے عوامل مانے ہیں؟ عدالتوں کو کس نے روکا ہے کہ ان کو سزا نہ دی جائے؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ملک حالت جنگ میں ہے۔ فوج کی سلامتی کے لیے، یعنی فوج ملک کی سلامتی کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ فوجیوں کی کثیر تعداد جو ہے اور ہزاروں شہری اس پرائی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور ہم ماننے کو، اب مصیبت یہ ہے کہ اب ماننے کو ہم تیار نہیں کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے۔ اب دیکھیں جب ملک حالت جنگ میں ہو تو بہت سے قوانین جو ہے وہ ایمرجنسی طور پہ جو نافذ کیے جاتے ہیں۔ ہم ابھی تک جو ہے ہماری عدالتیں 1860 کا برٹش کرمنل پروسیجر کوڈ عدالتوں میں رائج ہے، وہ تو انگریزوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے اس میں ہم پہ جاری و ساری کیا تھا۔ اس کے اب آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں اس قانون 1860 کرمنل پروسیجر کے تحت ہمارے جج بھی خوف زدہ ہیں،
گواہ عدالتوں میں نہیں آتے دہشت گردوں کے خوف کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے جن کو دیکھا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ اب دیکھیے رحمان ملک کئی دفعہ میڈیا کے سامنے آج اس بات کا آگے اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں خود کو حملہ ور جو ہیں وہ جیکٹوں کے ساتھ پکڑے ہیں, باقاعدہ فلمیں بنا کے ہم نے عدالت سامنے پیش کی ہیں, ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن عدالتوں نے ان کو بری کر دیا ہے, عدم ثبوت کی بنا پہ گرفتار کر دیا گیا ہے, اور آج وہی دہشت گرد ملک میں پھر سے دوبارہ دندناتے پھرتے جا رہے ہیں. اس طرح یہ واضح ہو گیا ہے کہ قانون اور انصاف میں کہیں نہ کوئی سکم موجود ہے جس کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ ہماری جمہوری حکومت آخر کیا کر رہی ہے, قانون ساز ادارے کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں اس معاملے کی سنگینی کو دیکھ کے کوئی ایسا نیا قانون بناتے جو کہ اس سنگینی کو دور کرنے کے لیے ایسے قوانین میدان میں آئیں اور عدالتیں اور جج جو ہیں ان کا سہارا لے کے وہ دیکھیں قانون عدالتیں جو ہیں وہ تو قانون کو دیکھ کے فیصلہ کریں گی نا, یا تفتیش کو دیکھ کے فیصلہ کریں گی. جب ان کے پاس عدم ثبوت کی بنا پہ نہیں ہوگا تو پھر وہ چھوڑنا پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو جن کے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر افغان جہاد میں چلے گئے یا کسی اور جہاں چلے گئے ہیں, لیکن ماں باپ جو ہیں ان کو مسنگ افراد میں شامل کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں چلے گئے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اس کا ایک حل نکالنا چاہیے. پھر ویسے آج کل جو موسٹلی کچھ جو مشہور قانون دان ہیں اور دانشور جو لوگ ہیں وہ مجبور ہو گئے یہ بات کہنے پہ. اور میں نے بھی پچھلے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ بھی اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ فوجی عدالتیں قائم کر دی جائیں. فوجی عدالتیں جب آپ قائم کریں گے تو پھر فوجیوں کے اوپر لازم ہو جائے گا ان کے بارے میں وہ تحقیق بھی کریں, ثبوت بھی لائیں, سب چیزیں کریں. پھر فوجی عدالتیں جو غیر آئینی کام نہیں ہے, یہ آئین کے اندر آپ کے موجود ہے, آپ کے پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ وہ افراد جو کہ پاکستان کی افواج کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو باقاعدہ طور پہ ملٹری کورٹ میں ان پہ مقدمہ چلایا جائے. آپ دیکھیں ہماری ملٹری کورٹ میں کورٹ مارشل نہیں ہوتے لوگوں کے, ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی ان کے احکام کو تسلیم کرتی ہیں, ضائع موت تک دے سکتی ہیں اور دیتی بھی ہیں, اور ہوا بھی ہے ایسا, ان کو ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں کہ وہ غیر آئینی بات یہ نہیں ہے. پھر ہوتا کیا آج کل وزیر صاحب کے ہماری فوج جو ہے وہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ایک ایس ایچ او کے حوالے کرتی ہے. اب ایس ایچ او کے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ وہ ہماری 80% سے زیادہ پولیس کی نفری تو وی آئی پی پروٹوکول میں لگی ہوئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کبھی آپ خدا کی پناہ کبھی آپ وزیر اعظم کی گاڑی کا جلوس دیکھ لیں یا زرداری کا یا وزراء کی گاڑیوں کا جلوس دیکھ لیں تو 80% پولیس ہماری وہ تو ان کے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے. وہ بلاول ہاؤس پہ پہرا دے رہی ہے, کوئی ملتان میں پہرا دے رہی ہے, کوئی ایوان صدر کا پہرا دے رہی ہے, وزراء کی گاڑیوں کے ساتھ باڈی گارڈ جا رہے ہیں. پچھلے دنوں باقاعدہ طور پہ ایک سروے آیا تھا کہ کراچی کے اندر ہر 22,000 شہریوں کے لیے ایک سپاہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سپاہی وہ کیا کسی کرے گا. پھر یہ ہے پھر ہماری اس پولیس کے پاس کوئی ایسی تحقیقی باقاعدہ ماہرین موجود نہیں ہے کہ وہ تحقیق کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے, جس کی وجہ سے عدم ثبوت کی بنا پر عدالتوں کو رہا کرنا پڑتا ہے. اس سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں. فوج کے پاس فرانسک لیبارٹری بھی موجود ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ فوج تحقیق کر کے وہ اس میں لائے گی, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوجی عدالتیں نہیں بنتی اور وہ لوگ جو کہ خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں تو ہم بھی ان سے استدعا کریں گے کہ آپ فوری طور پہ ان کی فہرست جو ہے عدالتوں میں دے دی جائے, عدالتوں کو بتایا جائے ان کے قصور کیا ہے. اب یہ معاملہ عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے یا قانون ساز اداروں پہ چھوڑ دیا جائے, ہماری پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بارے میں وہ قانون سازی کریں. لیکن یہ بالکل آئین کے خلاف ہے کہ کسی آدمی کو بغیر بتائے ہوئے اسے گھر سے اٹھا لیا جائے. حالانکہ ہم جہاں برطانیہ میں رہتے ہیں یہاں بھی قانون بنے ہوئے ہیں. اب یہاں بھی ایسے قانون موجود ہیں کہ آپ کسی کو بغیر سمن کے لے جائیں, 6 مہینے تک لے جائیں, آپ لے کے جا سکتے ہیں. آج کل جو نئے قوانین ان کے جو بنے ہوئے ہیں 6 مہینے تک آپ اس کے بارے میں نہ ضمانت کروا سکتے ہیں, نہ ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے یہاں کے پولیس کے اداروں کو یا دوسرے جو تحقیقاتی ادارے ہیں. تو ایسے قوانین وہاں بھی بنائے جائیں. اب پارلیمنٹ ہماری کیا کر رہی ہے, کروڑوں اربوں روپے کا ڈکار قرضہ مار دیتے ہیں وہ لوگ. ابھی سینٹ کا الیکشن ہونا تھا تو انہوں نے کروڑوں روپے ان کو بانٹ دیے اندھوں کے ریڈیو کی طرح. تو یہ کیا ملک کی سلامتی کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایسے قانون سازی کی جائے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تو قانون مسکم ہے, اور جب 9/11 ہوا تو انہوں نے پیٹریوٹ ایکٹ بنایا امریکہ میں, یہاں پر اینٹی ٹیررزم لا ہوئے, جہاں پر وداؤٹ بیل کسی کے بندے کو کے زمانے میں 7 دن جہاں پر بھی ہوتا تھا, لیکن اب 3 مہینے ہوا, ابھی شاید 6 مہینے ہو گیا. جی یہاں پر بھی آپ وداؤٹ بیل ایک انڈر انویسٹیگیشن کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. جی تو حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے مطابق قانون تبدیل کیے جاتے ہیں.
لیکن یہ ناقابل قبول ہے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں، قانون مینٹین کرنے والے ادارے وہ قانون سے بالاتر ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد ایک ملک میں ایک اس کو فیل سٹیٹ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جی جی، فیل سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پر قانون مینٹین کرنے والے ادارے، قانون انفورس کرنے والے ادارے خود لا قانون ہو جائیں، جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے ٹیکس نہ کلیکٹ کر سکیں۔ تو ہم ان دونوں پوائنٹ آف ویو سے ایک فیل سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں ابھی ہوش کرنی چاہیے اور ٹھیک۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں آخر میں ایک دو فکروں کے ساتھ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ اب تو یہ سارا معاملہ چیف عزت مآب جناب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ جی، آپ کو یاد ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ایک فرمان ہے کہ جس آدمی کو قاضی بنا دیا جاتا ہے تو گویا جسے منصب یہ دے دیا جاتا ہے تو گویا اسے کن چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ڈھیر ساری ذمہ داری ہے، اور جب عدلیہ کو، آپ کو یاد ہوگا جب کمانڈو مشرف نے ان کو گھروں میں بند کر دیا تھا ججز کو، تو آپ کو پتا کہ ساری قوم نے، سارے ملک کے اندر اس میں وکلاء بھی شامل تھے، طلباء بھی شامل تھے، تاجر شامل تھے، پاکستان کے تقریباً موسٹلی سارے شہری شامل تھے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، ہمارے جج جو ہیں آزاد ہونے چاہیے۔ اور ہمارے چودھری افتخار صاحب نے آمنہ جنجوعہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی تھی، آمنہ مسعود سے نے کہا کہ میں تمہارا نہ صرف باپ ہوں بلکہ تمہارا وکیل بھی ہوں، جب یہ عدلیہ بحال ہوگی تو میں انشاءاللہ میں تمہارے باپ کی طرح بھی اور ایک جج کی طرح بھی، ایک وکیل کی طرح میں تمہارے اس کو بازیاب کراؤں گا۔ آج ہمارے عزت مآب چیف جسٹس صاحب سے آمنہ مسعود اپنی اس وعدے کی تکمیل چاہتی ہے، وہ یہ سننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جج صاحب نے، جن سے ساری قوم کو امیدیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری قوم کی دعائیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ اب دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس معاملے کو، اس وعدے کو کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ ابھی آج جب میں آ رہا تھا اس پروگرام کے لیے تو چیف جسٹس صاحب کے ایک جج نے ایک بہت اچھے ریمارکس دیے تھے، انہوں نے کہا کہ بھی خفیہ اداروں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایک جج کسی ٹریفک لائٹ کو توڑتا ہے تو اسے بھی جرم سمجھاتا ہے، اس سے بھی اس کی سزا ملے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے آئین کو توڑا جائے، اس کے بارے میں کوئی سزا نہ دی جائے؟ بالکل صحیح۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں اپنے ان تمام دوستوں اور تمام ان عزیزوں سے جن کے لواحقین اس وقت لاپتہ ہیں، میں ان کے سامنے ایک دست بدستہ ایک یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں اور جہاں ہم ان کے بارے میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، ان کے درد کو جانتے بھی ہیں، ان سے ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس بات کی بھی تحقیق کریں کہ آیا ان افراد کو کن لوگوں نے ان کو مسپلیس کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو غائب کیا ہے۔ اگر تو باقاعدہ اداروں نے غائب کیا ہے تو پھر ہمارے اداروں سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوری طور پہ عدالت کی تحویل میں دیا جائے، اور یا پھر قانون ساز ادارے جو ہیں ایک ایسا قانون بنائیں کہ ان کے بارے میں فوری طور پہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اب آپ اس پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔